نے گلستان جوہر میں فلسطین انڈر پاس بنایا اور ضیاء محی الدین فلائی اوور بنایا. ٹارگیٹ کیا تھا کہ جو لوگ پرفیوم چوک پہ پھنستے تھے وہ نہ پھنسے, ان کو ان انٹرپٹڈ ایکسیس ملے. آج آپ وہاں پہ جائیے, جو آپ کو انکروچمنٹ نظر آتی ہے, وہ انکروچمنٹ اگر کنٹرول بورڈ فیصل نہیں کر سکتا, منع کر دے یار ہم کر کے دیں گے. آپ ڈالمیا روڈ پہ آئیے, ڈالمیا روڈ پہ وہ ہوٹلوں کے جو پتھارے لگ گئے ہیں ہم ہٹاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. وہ اگر نہیں کرتے کام وہ منع کرتے, ہم کام کرنے کو تیار ہیں. جو فلائی اوور ہے نا ملینیم مال کے سامنے والا, اس کے نیچے کچرا ہوگا, اس کے نیچے اس میں 4-5 تنظیموں کے تو لنگر خانے بنے ہوئے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ الگ ہو رہی ہے. لیکن وہ جو کچرا دیکھتا ہے بندہ, وہ کہتا ہے یار مرتضیٰ وہاں تو باتیں کرتے ہیں, اتنے کام ہو رہے ہیں, لیکن یہ دیکھو مین روڈ پہ کچرا پڑا ہوا ہے. اب میں کیسے ان کو بتاؤں کہ وہ علاقہ میرا نہیں ہے؟ کوئی سیاسی جماعت ان بینرز کے, ان پوسٹر کے ایک ڈمڑی بلدیاتی اداروں کو نہیں دیتی. میں ابھی آ رہا تھا M9 سے, وہاں پہ جو سائن بورڈ ہے نا ڈائریکشنز کا, اس پہ تصویر تھی منیم ظفر صاحب کی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی, اور وہ کہہ رہے تھے سوراب گوٹ کی عوام کے مسائل حل کرو. ہاں یہ پرابلم ہے. آپ کو کہیں کسی جگہ پہ میری تصویر نظر نہیں آئے گی. ٹاؤنز کے بعد اختیارات مجھ سے زیادہ ہیں. پراپرٹی ٹیکس ان کے پاس جاتا ہے, رجسٹریشن ٹیکس ان کے پاس جاتا ہے, ایڈورٹیزمنٹ ٹیکس ان کے پاس جاتا ہے, روڈ کٹنگ کے چارجز ان کے پاس جاتے ہیں, کلک کے پیسے سندھ گورنمنٹ ان کو الگ دے رہی ہے, OZT شیئر ان کو الگ مل رہا ہے, ٹریڈ لائسنس فی الگ ملتا ہے ان کو. اس کے بعد بھی وہ یہ کہیں کہ وہ اسٹریٹ لائٹ نہیں لگا سکتے, تو یار منع کر دیں, گھر چلے ہم لگا کے دوں گا, میں لگا کے دوں گا. 104 ملین روپے ہم نے خرچ کیے اس جگہ پر اس نئی سڑک کی اثر تعمیر کرنے کے لیے. یہ بالکل ہی سڑک نہ ہونے کے برابر تھی, اور بارشوں کے دنوں میں بہت لوگوں کو یہاں تکلیف ہوتی تھی. تو آج ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف منظر اس سڑک پر پیش کیا جا رہا ہے. اور صفورہ ٹاؤن کی سڑک, پہلوان کوٹ کی سڑک کی بھی اثر و تعمیر کرنے کا وعدہ میں نے بشیر خاشقیلی صاحب کو کیا تھا جب حالیہ بارشوں میں ہم یہاں پر آئے تھے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج اس اسکیم کی ہم نے منظوری کرا لی ہے, اور اگلے ہفتے میرا وعدہ ہے انشاءاللہ کہ اخبار میں اس کا ٹینڈر آ جائے گا, اور ٹینڈر کا پروسیس مکمل ہونے کے بعد اسی مالی سال میں یہ پہلوان کوٹ کا جو ایک بہت اہم دیرینہ مسئلہ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے حل ہونے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں گے. اس میں نہ صرف ہم سڑک بنانے جا رہے ہیں, بلکہ میرے بھائی بشیر نے جو ریکویسٹ کی تھی کہ اس کی ڈرین کو ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بارش کا پانی واپس ہے اور سڑک کو تباہ کر جائے, اس کی سیوریج کی لائن کو ٹھیک کرنا ہے. تو تمام کام اثر و ہم کرنے جا رہے ہیں. جہانگیر روڈ کے مسئلے کے لیے بھی انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 روز میں ہم کام عملی طور پر سٹارٹ کر دیں گے. اور میں نے 60 دن کا اعلان کیا تھا کہ 60 دن سٹارٹنگ فرام 5-6 جنوری جب یہ کام سٹارٹ کیا جائے گا, اس کام کو مکمل کر کے جو جہانگیر روڈ کی عوام ہے, جو سینٹرل کی عوام ہے, جو گرو مندر کی طرف جاتی ہے, امیجنا روڈ کی طرف جاتی ہے, اس کو ہم ایک بہترین سڑک دینے میں کامیاب ہو پائیں گے. جو لوگ شارع فیصل پر پھنستے ہیں, جو لوگ گلستان جوہر یا صفورہ کی طرف آتے ہیں, وہ یا تو عسکری 4 پہ پھنستے ہیں, ڈالمیا پہ پھنستے ہیں, جوہر موڑ پہ پھنستے ہیں, یا پرفیوم چوک پر پھنستے ہیں. لوگوں کو تکلیف تھی, اس کے لیے ہم نے ایک متبادل راستہ, کیونکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ شارع فیصل استعمال کرتے ہوئے یا ڈالمیا روڈ استعمال کرتے ہوئے, اسٹیڈیم روڈ استعمال کرتے ہوئے سب کے سب ایونچولی صفورہ ٹاؤن کی طرف آتے ہیں. تو جہاں ہم پہلوان کوٹ کی سڑک بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سڑک ہم بنانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے, جو کہ ناتا خان فلائی اوور کے سائٹ سے نکلے گی اور حبیب یونیورسٹی کے پیچھے جائے گی, اور وہاں سے وہ پہلوان کوٹ کو کنیکٹ کرے گی. اخبار میں اس کا ٹینڈر آ چکا ہے. 80 کروڑ روپے کی لاگت سے بلدیہ عظمیٰ کراچی اس کو بنانے جا رہی ہے. بلوچ کالونی ایکسپریس وے 31 جنوری 2026, آج سے 25-26 روز کے اندر اندر اس کی جو ہم تعمیر کر رہے تھے, اس میں ڈرین, سڑک, اسٹریٹ لائٹس, سب کچھ فرام قیوم آباد ٹو شہید ملت فلائی اوور, اور شہید ملت سے لے کے جیل چورنگی تک پورا کوریڈور انشاءاللہ 31 جنوری تک وہ بھی آپ کو مکمل کر کے دیں گے. یونیورسٹی روڈ تکلیف میں, لوگ پریشانی میں ہیں. BRT کا منصوبہ تھا, سست روی کا شکار تھا, مسائل تھے, کابینہ نے اس مسئلے کو حل کیا.
جو کانٹریکٹر کی پیمنٹ تھی وہ پیمنٹ کر دی گئی ہے, کام سٹارٹ ہو چکا ہے, ریزیوم ہو چکا ہے, اور ہم نے ٹائم دیا ہے کہ مارچ سے لے کے جولائی تک ان 4 ماہ کے اندر مختلف اس کے جو فلائی اوور ہیں, اس کے جو انڈر پاسز ہیں, اس کا جو کوریڈور ہے, اس کو انشاءاللہ مکمل کرنا ہے. جولائی 31 کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے. 23 مارچ کے لیے ہم نے شارع بھٹو کے لیے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس کام کو بھی مکمل کرنا ہے. مینا بازار انڈر پاس کے الیکٹرک کا کام چل رہا ہے. وہاں پہ مجھے بتایا گیا ہے اگلے 4 سے 5 روز میں کے الیکٹرک کا کام مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد 30 روز لگیں گے کارپیٹنگ کرنے میں اور انڈر پاس کو مکمل کرنے میں. اس کے کچھ فائنینشیل ایشوز ہیں. میں نے ٹیم کو کہا ہے کہ پہلے مینا بازار انڈر پاس, کریم آباد انڈر پاس کھول کے دیں مجھے. اس کے فوراً بعد انشاءاللہ پرائیورٹی ہماری منور چورنگی انڈر پاس ہے کہ اس کو بھی انشاءاللہ اس مالی سال میں مکمل کریں گے, تاکہ جو جوہر کی عوام کا ایک اور مسئلہ ہے اس کو بھی ہم حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں. شاہ فیصل کالونی پہ, عظیم پورہ پہ بھی ہم فلائی اوور بنانے جا رہے ہیں. کل اس کا ٹینڈر کھلا ہے اور میرا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ اینڈ آف دس منتھ اس کے اوپر ہی فلائی اوور کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا جائے گا. ہمارے اینول کانٹریکٹ ہم نے کیے تھے جس کے اندر غالباً کراچی کے 7 اضلاع کے اندر 15 کروڑ روپے کے ہم نے ٹینڈر کرائے تھے, جس کا ٹارگیٹ تھا مین آرٹری جو چوک ہوتی تھی ان گڈھوں کی وجہ سے ان کو ہم ریزالو کریں. نتیجہ اس کا یہ ہوا ہے ہم نے شہر کے مختلف مقامات کے اوپر کام کیا اور ڈیلی اس حوالے سے کام کیا جا رہا ہے اور مزید ہم اس کو کام کو بڑھانے جا رہے ہیں. میرے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے ہم نے کتنے ہزار اسکوائر فٹ اس کے اندر ایسفالٹ کارپیٹنگ کی ہے یا اس کے اندر پیور بلاک لگائے, لیکن وہ میں نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. یہ میری کمٹمنٹ ہے. میں تو اپنی سڑکوں سے آگے بڑھ کے کام کر رہا ہوں. میں جہاں موجود ہوں میری سڑک تھوڑی ہے, یہ ٹیکس مجھے تھوڑی ملتا.